باب ما جاء فی بئر بضاعہ، آلات وضو، پانی اور اس کے بعد مٹی جو کہ پانی کا نائب ہے، اور اس سے متعلقہ جو احکام ہیں ان کے ابواب کا بیان تھا۔ کل جو باب گزرا ہے باب ما ینجس الماء، ممنوعات وضو، وضو میں جو چیزیں ممنوع ہیں اس کے حوالے سے تھا کہ پانی جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے، وہ گندگی کی آلودگی سے مبرہ ہو۔ اب باب ما جاء فی بئر بضاعہ، یہ ماقبل سے ہی متعلق ہے کہ اگر مائع کثیر ہو اور اس سے گندگی نکال لی جائے تو اس سے وضو جائز ہے۔ احکام میاں چل رہے ہیں تو یہ چیز ہوگی، چونکہ بئر بضاعہ مائع کثیر تھا اور اس میں گندگی بھی آ جایا کرتی تھی، لیکن وہ جاری ہونے کی وجہ سے یا زیادہ ہونے کی وجہ سے مائع پاک کے حکم میں تھا، تو اس لحاظ سے اسے وضو وغیرہ کیا ہے، جائز ہے۔ باقی فقہاء کے جو ادلہ تھے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، چونکہ امام ابو داؤد کا مقصد دلائل فقہاء کا بھی بیان ہے، تو ما ینجس الماء، اس کے اندر شوافع اور حنابلہ کا جو مستدل تھا اس کا بیان ہوا۔ باب ما جاء فی بضاعہ، اس کے اندر مالکیہ کا جو مستدل ہے اس کا ذکر ہے۔ مالکیہ کے مذہب کیا تھا کہ جب تک نجاست پانی پر غالب نہ ہو اس وقت تک پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ وہ نجاست کے معاملے میں توسع کے قائل ہیں، چونکہ وہ طہارت عن الخبث، بدن اور کپڑے میں اس کو بھی شرط قرار نہیں دیتے۔ اور حنفیہ کا جو مستدل ہے وہ آگے باب البول فی الماء الراکد یہ بن سکتا ہے، اور حنفیہ کا مذہب گزر چکا ہے کہ کثیر کی جو پیمائش ہے وہ رائے مبتلا بہی پر ہے، اور باقی قلیل جمہور کے مذہب میں بھی بغیر تغییر اوصاف کے ناپاک ہو جاتا ہے۔ بئر بضاعہ، بضاعہ جو ہے یہ ایک جگہ ہے، اس کے اندر ایک کنواں تھا، بئر بضاعہ ہو گیا لفظ۔ اب تو بضاعہ کے کنویں کے متعلق جو حدیث ہے اس کا اس کے اندر بیان ہے، اور یہ جو اس بات ترجمہ احادیث سے وہ بلفظ ہی ہے، چونکہ آگے آ رہا ہے من بئر بضاعہ، پہلے حدیث کے اندر بھی ایسے ہی اور دوسری کے اندر بھی ایسے ہی ہے، سمجھ آ رہی؟ اور ویسے حکم کے لحاظ سے اس بات ترجمہ بالمعنی ہے، یعنی باب ما جاء فی الماء فی ماء بئر بضاعہ، فی حکمی ماء بئر بضاعہ، تو اس کا حکم جو ہے آگے احادیث کے اندر آ گیا ہے کہ وہ پانی کیا ہے، پاک ہے۔ سند کے حوالے سے جو روایت ہے ویسے تو اس کی تصحیح کی ہے کئی علماء نے، ابن حجر وغیرہ نے، پہلے کی بھی اور دوسرے کی بھی تصحیح و تحسین موجود ہے ان روایات کی، لیکن اس کے باوجود ان روایات کو بعض نے معلول بھی قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلی روایت ہے اس کی سند میں ایک راوی ہے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن رافع ابن ختیج۔ یہ جو عبید اللہ ابن عبداللہ ہے اس کے نام میں اختلاف ہے،
کہ یہ عبید اللہ ابن عبداللہ ہے اور یا پھر عبید اللہ ابن عبد الرحمن ہے جیسے اگلی روایت میں ہے، یا عبداللہ ابن عبداللہ ہے اور یا عبداللہ ابن عبد الرحمن ہے۔ تو عبید اللہ کی جگہ عبداللہ بھی اور عبداللہ جو والد ہے اس کی جگہ پہ عبد الرحمن، تو اس طرح ٹوٹل 4 احتمال بن گئے۔ اور 5واں احتمال اس کے اندر خود امام ابو داؤد نے آگے ذکر کیا ہے، عبد الرحمن ابن رافع، ان عبد الرحمن ابن رافع یہ نام ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کو بعض نے معلول، وہ حدیث ہوتی ہے جس میں کوئی ایسی علت خفیہ جس کی واقفیت ہر آدمی کو نہ ہو سکے۔ اچھا، یہ تو سند کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کو سمجھ آیا یا نہیں آیا واللہ عالم۔ عبداللہ ابن عبداللہ اور عبید اللہ ابن عبداللہ، اور ایسے ہی عبید اللہ ابن عبداللہ اور عبید اللہ ابن عبد الرحمن، بلکہ عبداللہ ابن عبد الرحمن، ٹھیک ہو گیا۔ اور چوتھا عبد الرحمن ابن رافع۔ اچھا جی، فقہ الحدیث میں جو مذاہب تھے، مالکیہ کا جو مذہب تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا تھا کہ جو ماء قلیل ہو یا کثیر ہو اس میں تغیر اوصاف سے ناپاکی کا حکم ہوتا ہے، اور یہ ان کی دلیل ہے الماء طہور لا ینجسہ شیء۔ اب ان پہ یہ سوال ہوا کہ پھر تو آپ کا مسلک تو ظاہریہ کے مطابق ہو گیا، حدیث سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے پانی ناپاک ہوتا ہی نہیں، سمجھ آ رہی؟ ظاہریہ کا جو مذہب تھا کہ اجزائے نجاست غالب آئیں پھر جا کے ناپاک ہوتا ہے، اور مالکیہ کے ہاں تو تغیر اوصاف سے ناپاکی آتی ہے۔ تو پھر انہوں نے دار قطنی کی ایک روایت ہے غالباً، اس سے انہوں نے استثناء ایک حدیث کے اندر تھا الا ما غلب علی ریحہ و لونہ، کہ اوصاف ثلاثہ کا تغیر ہو جائے تو پھر ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو جمہور نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے، سمجھ آ رہی؟ لہٰذا مالکیہ کا جو مستدل ہے وہ تام نہیں ہے اپنے مدعا پر۔ یہ جو بیر بضاع کے ماں کا جو حکم تھا کہ وہ پاک ہے، آپ نے یہ کہا کہ یہ پاک ہے، اس کی علت کیا ہے؟ شوافی اور نابلہ تو اس کی علت یہ بیان کریں گے کہ یہ جو ماء تھا یہ قلتین کے برابر تھا، یہ اس سے زیادہ تھا، تو قلتین ماء کثیر ہوتا ہے، اس لیے اگر گندگی آ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حنفیہ یہ کہیں گے کہ یہ ماء جاری ہے، ماء کثیر ہے اور ماء جاری ہے، چونکہ کثیر ہونے کی تعریف ہمارے یہاں ماء جاری سے بھی کی جاتی ہے، تو یہ ماء جاری تھا۔ کئی بنو ساعدہ کے جو بساتین تھے وہ اس سے سیراب کیے جاتے تھے، اور پھر واقدی جو ہے جو کہ مورخ ہے، یہ اس کے حوالے سے یہ بات ہے کہ یہ اس سے باغ پلائے جاتے تھے۔ ان کے یہاں یہ ہے کہ واقدی حجت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ واقدی کا جو قول ہے تاریخ کے اندر حجت ہے، اور یہ بات تاریخی ہے، اس لحاظ سے یہ باغوں کو پانی دیا جاتا تھا تو یہ کیا تھا؟ جاری تھا۔ اچھا، جاری ہونے کا معنی بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جاری کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر وقت چل رہا ہے، جاری ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً وہ پانی نکلتا رہتا ہے وہاں سے، مطلب نجاست وہاں پہ ٹھہرتی نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ ضروری نہیں کہ وہ عام دریا کی طرح، ندی کی طرح جاری ہے۔ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے اور طریقے سے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل جو منشأ سوال تھا صحابہ کا وہ یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ اس کے اندر گندگی موجود ہے اور پھر یہ حکم پوچھا جا رہا ہے کہ وہ پانی پاک ہے نہ پاک ہے۔ گندگی نکالے جانے کے بعد
صحابہ کے ذہن میں یہ وہم ہوا کہ اب یہ پانی پاک ہے یا نہ پاک ہے، کہ گندگی تو نکال لی ہے اس سے، سمجھ آ رہی؟ تو وہم تھا کہ بھئی ہو سکتا ہے ناپاک ہی ہو، جیسے صفا مروہ کے درمیان سعی میں صحابہ کو اشکال ہوا کہ یہاں تو شرک ہوتا تھا، تو اب ہم یہاں پہ سعی کریں گے تو یہ تو غلط نہیں ہوگا، تو اس اعتبار سے یہاں پہ انہوں نے پوچھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب گندگی نکل گئی ہے تو اب اس کی ناپاکی ختم ہو گئی ہے، سمجھ آ رہی؟ پھر یہ سوال ہے کہ جب گندگی نکل گئی ہے تو پھر اس میں سوال کا تک ہی نہیں بنتا کہ وہ گندگی نکل گئی تو سب کو پتہ پاک ہے۔ تو حضرت امام طحاوی فرماتے رحمہ اللہ، اصل میں پانی کے گندا ہونے کی وجہ سے شبہ یہ ہوا کہ وہ پانی تو تھا کنویں کی دیواروں اور مٹی کے ساتھ لگا ہوا، اب دیواریں اور مٹی تو وہی ہے، پانی اگرچہ نکل گیا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو ان کو تو بار بار نہیں دھویا گیا، تو اس لحاظ سے اب جو نیا پانی ہے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس طرح کا حرج نہیں ہے، یہ پانی پاک ہے۔ تو جب نجاست کے نکالے جانے کے بعد یہ سوال ہو رہا ہے، پہلے ہو ہی نہیں رہا، تو کہتے ہیں اسے مالکیہ کے استدلال رفع ہو گئے، کیونکہ مالکیہ کے ہاں تو یہ تھا کہ گندگی ہونے کے باوجود بھی اگر تغیر اوصاف نہ ہو، وصف نہ ہو تو ناپاک نہیں ہوتا، ان کا تو یہ تھا، یہاں پر تو گندگی ہے ہی نہیں، سمجھ آ رہی؟ اور ان کے یہاں یہ جو تھا کہ بھئی یہ مقدار قلتین تھا پانی، اس لیے ناپاک نہیں، تو وہ بھی بیچ میں علت ختم ہو گئی، چونکہ یہ تھا ہی ماء جاری، پانی نکال جو لیا گیا ہے، سمجھ آ رہی؟ شوافی اور نابلہ کے ہاں تو یہ تھا نا کہ ماء کثیر قلتین کے برابر ہو، نہ گندگی آ جائے پھر بھی پاک رہتا ہے، وہ کہتے دیکھو جی یہ قلتین کے برابر تھا، گندگی آئی تو آپ نے کہا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ گندگی نکل گئی ہے بیچ میں سے، گندگی نکال لی گئی ہے، اس کے بعد یہ سوال تھا، اور نکال لی جانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ جاری ہونے کی وجہ سے وہ اس کا اخراج ہو چکا ہے۔ لہٰذا اگر یہ تقریر لی جائے جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے، تو اس لحاظ سے مالکیہ کا استدلال بھی اس سے رفع ہو جاتا ہے، اور جو وجہ بیان کی ہے شوافی اور نابلہ نے جی قلتین تھا، سمجھ آ رہی؟ تو اس حوالے سے وہ بھی رفع ہو جاتا ہے، یعنی ان کا تو اس پہ مبنی ہے نا کہ دیکھو قلتین ہے، نجاست گری ہے، سمجھ آ رہی؟ ناپاک نہیں ہوا، ہم کہتے نہیں، نجاست نکل جانے کے بعد سوال ہے، اگر نجاست ہوتے ہوئے سوال ہوتا پھر آپ کہتے دیکھو جی ماء قلیل ہی مقدار ہے کثیر کا، کہ نجاست آئی، آپ نے کہا لا ینجسہ شیء۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آیا کہ ابھی نیند کی آپ کے اوپر اثرات ہیں۔ اچھا جی، یہ بات ہو گئی اس کے حوالے سے۔ اب آ جائیں ذرا حدیث کے ترجمے کی طرف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قیل لرسول اللہ، نبی علیہ السلام سے کہا گیا، نتوضأ من بئر بضاع، کیا ہم وضو کیا کریں بئر بضاع کے پانی سے؟ وہی بئر اس حال میں کوئی کیسا کنواں ہے، یطرح فیہا، جس کے قرب میں حیضہ کی جمع ہے، حیض کے کپڑے جو استعمال کرتی ہے گندے، وہ ڈال دی جاتے ہیں، کتے کی گوشت اور نتن بدبودار چیزیں اس کے اندر نہیں ڈالی جاتی، کیونکہ یہ تو عقل سلیم کے بھی خلاف ہے کہ ایک پاک چیز کو بندہ ناپاک کرے، مطلب قریب میں ڈالی جاتی، آگے ہوا شوا آئے، بارش آئے تو وہ چیز اڑ کے اس کے اثرات کنویں میں چلے جاتے ہوں گے۔ فقال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، الماء طہور، ماء سے مراد لم عہد کا ہے، یہ بئر بضاع کا پانی طہور پاک ہے، لا ینجسہ شیء، اس کو ایسی کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ سمجھ آ رہی؟ اور اس کی وجہ وہی آپ کو جو بتایا ہے واقعی کے حوالے سے کہ یہ ماء جاری تھا، سمجھ آ رہی؟ ہمارے ہاں یہ وجہ ہوگی کہ باغات وغیرہ میں یہ پانی لگایا جاتا تھا۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں، وقال بعض نے یہ کہا کہ یہ راوی عبد الرحمن ابن رافع ہے، عبید اللہ ابن عبداللہ ابن رافع نہیں ہے، اس کے اوپر میں نے بات کر دی۔ آپ اگلی روایت آ جائیں، یہاں پہ دیکھیے عبید اللہ ابن عبد الرحمن ابن رافع ہے، یہ آپ کو بتایا تھا کہ عبد الرحمن بھی عبید اللہ کے والد کا ذکر آیا ہے۔
وہی روایت ہے، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ قالو اس حال میں کہ آپ سے یہ کہا گیا انه یستقى لک، آپ کے لیے پانی منگوایا جاتا ہے بیر بزا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کا پانی پسند تھا، خاص ایک چشمے بھی ہوتے تھے، وہاں سے آپ کے لیے ٹھنڈا پانی لایا جاتا۔ وہ یہ بیر الگ یہ کنویں یلقا، جس کے اندر لحوم کلاب اور محاجیز اور عذر الناس، لوگوں کی گندگی ڈالی جاتی ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس حوالے سے اس میں آپ کیا کہیں گے؟ فقال رسول اللہ نبی علیہ السلام فإن الماء طہور، بے شک پانی طہور پاک ہے، لا ينجس شیء، اس کو ایسی کوئی چیز نہ پاک نہیں کرے گی۔ وہ مائع جاری ہے نا، تو اس لحاظ سے یہ وام کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ بہت زیادہ ڈالی جا رہے، مذاق احیاناً کبھی ایسے ہو جاتا ہے۔ اچھا ادھر تک تو بات ختم ہو گئی ہے، آگے قال ابو داؤد ہے وسمعت قتیبۃ بن سعید، میں نے اپنی شیخ قتیبہ سے سنا، وہ کہتے تھے سألت قیم بیر بزا، میں نے بیر بزا کے نگران سے پوچھا، ان عمقها، اس کی گہرائی کتنی ہے؟ فقلت، میں نے کہا اکثر ما یکون فی الماء، میں نے اس سے پھر یہ پوچھا کہ زیادہ سے زیادہ کتنا اس میں پانی ہوتا تھا؟ تو اس نے کہا الی العانہ، ناف کے نیچے تک۔ آنے کے حوالے سے میں نے 3 تعریفیں کی تھی، آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی؟ آنا کا کیا مصداق ہے؟ کل کے سبق میں گزر چکا تھا، حلق العانہ۔ سمجھ آ رہی؟ تحت جو ہے وہ ناف اس کو کہتے ہیں، یا پیڑوں کے جو بال ہیں، سمجھ آ رہی، ان کو کہتے ہیں، اور یا باحول الدبر، یہ 3 مصداق تھے وہاں پر۔ یہاں پر تو مراد ناف ہی ہے نا۔ قلت، یہ میں نے ویسے آپ سے پوچھا کہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ علماء بن رہے ہیں نا آپ، تو پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ اچھا جی دیکھیے، ہاں فقلت، میں نے کہا زیادہ سے زیادہ کتنا پانی ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی الی العانہ۔ قلت فاذا نقص، جب کم ہو جائے تو انہوں نے کہا دون العورہ، گھٹنے سے نیچے نیچے تک ہوتا ہے۔ قال ابو داود، امام ابو داود کہتے ہیں وقدرت انا بیر بضاع بردائی، میں نے خود بیر بضاع کو اپنی چادر سے ناپا، میں نے اس کے اوپر اس چادر کو پھیلایا، ثم زرعتها، پھر میں نے اس کو ناپا تو اس کا عرض 6 گز تھا، 6 گز تقریباً 9 فٹ بنتا ہے، سمجھ آ رہی؟ 9 فٹ اس کا عرض تھا، تو 9 فٹ عرض کر لیں، اور پیچھے اگر آپ دیکھیں تو ناف کے قریب جو ہے نا وہ اس کی گہرائی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ صورتحال ہوگی۔ وسالت الذی، اور میں نے پوچھا اس آدمی سے جس نے میرے لیے باغ کا دروازہ کھولا اور مجھے اس کی طرف داخل کیا، جو قیم تھا، حل غیر بناؤہا، کیا اس کی بنا بدل دی گئی ہے جس پر یہ پہلے تھا، یا پہلے کی طرح ہی؟ اس نے کہا نہیں، پہلے کی طرح ہی ہے، سمجھ آ رہی؟ ورأیت فیہ، اور میں نے اس میں پانی دیکھا، متغیر اللون، جس کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ تو اب تو چونکہ وہ غیر مستعمل ہوگا نا، سمجھ آ رہی، پانی بھی غیر مستعمل ہوگا، اور اب لوگوں نے چھوڑ دیا ہوگا باغوں کو لگانا، تو اس لحاظ سے وہ متغیر اللون ہو گیا ہوگا۔ امام ابو داؤد کا مقصد کیا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ کیا پتہ وہ انفیہ کی تردید مقصد ہو، کیونکہ انفیہ کے ہاں تو مائع جاری ہے، تو وہ یہ کہتے ہوں گے کہ دیکھو جی یہ تو اتنا بڑا کنواں تو ہے ہی نہیں کہ اس سے پانی لے کے جایا جا رہا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ممکن ہے یہ ہو، یا ممکن ہے ویسے اس کی تحقیق ذکر کرنا مقصد ہو کہ اس کی پیمائش جو تھی وہ کیا تھی، اتنی تھی۔ بہرحال اگر یہی پیمائش جو یہاں پہ ذکر کی گئی ہے، سمجھ آ رہی، تو ہو تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ چونکہ اگر اتنا بھی پانی ہو بیر بزا کا، فی الحال اس کی اتنی جو حالت تھی، سمجھ آ رہی، تو پانی تو نیچے سے ہی آ رہا تھا نا، بات سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے وہ مقصد یہ ہے کہ وہ جاری تھا، اس کا جو حجم ہے اگرچہ بظاہر کم ہے، لیکن چونکہ کنویں ہے تو کنویں کا پانی جو ہوتا ہے عموماً جاری ہوتا ہے۔ ممکن ہے اونٹوں کے ذریعے سے آگے سیراب کرتے ہوں باغوں کو،
اونٹوں کے اوپر وہ پانی بھر کے چیزوں میں پھر لے جا کے سیراب کرتے ہوں، یہ بھی ممکن ہے اسے آگے نالیاں بنا کے کرتے ہوں۔ تو یہ امام ابو داؤد کا اور ان کے شیخ قتیبہ کا تحقیق کے معاملے میں جو علمی تحقیق جو ان کی تھی، اس سے محبت، اس کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ پہلے لوگ جایا کرتے تھے مراکز علمیہ، وہاں پہ تحقیق مقصود ہوتی تھی کہ یہ جو ہم نے پڑھا ہے تو اس میں کیا صورتحال ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ شوق کی بات ہوتی ہے نا، کچھ طالب علم شوق والے ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ یہ تحقیق کرنا دور کی بات ہے کہ کیا صورتحال ہے مسائل میں، سمجھ آ رہی؟ لیکن وہ مقصد ہے کہ اپنا ٹائم پورا لگاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ جو ٹائم ضائع کرنے کے لیے آتے ہیں مدرسے میں کہ کس طریقے سے ٹائم ضائع ہو جائے۔ سمجھ آ رہی؟ جی چلیں جی۔ جی باب الماء لا یجنب، اس بات ترجمہ تو بلفظ الحدیث ہے، چونکہ حدیث میں بھی آ رہا ہے الماء لا یجنب۔ باقی ماقبل سے جو اس کا تعلق ہے، پیچھے بھی مائے، پیچھے جو ماء تھا وہ بھی مائے ممنوع تھا، اس کا ذکر تھا، ٹھیک ہو گیا۔ وہ سب سے پہلے ما ینجس الماء، سمجھ آ رہی؟ تو یا یوں کہہ لیں کہ پیچھے بھی مائے طاہر کا ذکر تھا، سمجھ آ رہی؟ اور اب بھی مائے طاہر کا ذکر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پیچھے بھی مائے طاہر تھا، وہ بھی پاک پانی تھا۔ کلتین ہمارے یہاں جو ہے اس کا اور معنی ہے، لیکن بہرحال وہ مائے طاہر ہے۔ بیر بزا بھی مائے طاہر ہے، اور مائے مستعمل جو ہے یہ بھی مائے طاہر ہے، سمجھ آ رہی؟ اب یہ جو لیکن دونوں میں فرق ہے، سمجھ آ رہی؟ پیچھے جو ماء تھا وہ مستعمل من الدواب والسباع، سمجھ آ رہی؟ یا مستعمل من عذر الناس والحید ولحم الکلاب، اس قسم کا تھا نا، لیکن بہرحال وہ تھا پاک، کیونکہ اس میں وہ گندگی کا حکم رفع تھا اس کے اندر، ٹھیک ہو گیا۔ ادھر جو ہے یہ مستعمل من الانسان ہے، ٹھیک ہو گیا، تو ہے یہ بھی مستعمل ہے، پیچھے بھی مائع مستعمل ہے، سمجھ آ رہی؟ لیکن مستعمل کس طریقے سے ہے کہ اس پانی میں آ کے جانور منہ ڈال رہے ہیں، مستعمل ہو گیا۔ مستعمل ہو گیا ہے کہ اس کے اندر آ کے کوئی گندگی آ گئی ہے، کبھی کبھی مستعمل ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ادھر جو ہے مستعمل کا مطلب یہ ہے کہ جنبی آدمی نے اس سے پانی لیا ہے تو ماء مستعمل ہو گیا، سمجھ آ رہی؟ تو مائے طاہر کے اعتبار سے ماقبل سے ربط لگائیں تب بھی ٹھیک ہے، مائے مستعمل ہونے کے حوالے سے لگائیں تب بھی ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ چیز ہوگی کہ چونکہ بات وضو کی تھی اور وضو کے اندر پانی جو ہے اس کا آلہ ہے، تو پانی کے احکام چاہ رہے ہیں۔ تو ایک پانی وہ تھا جہاں پہ جانور اور درندے آ کے منہ ڈال رہے ہیں، ایک وہ تھا جس کے اندر کبھی کبھی گندگی ڈال دی جاتی، ایک وہ ہے جس کے اندر انسان ہاتھ ڈال رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یا یوں کہہ لے پیچھے طہارت عن الخبث کا بیان تھا، سمجھ آ رہی؟ گندگیوں سے پاکی کرنا، گندگیوں سے پاکی حاصل کرنا، ظاہری بات ہے بول و براز گندی چیز ہے تو اس سے بچنا یا بچانا یہ چیز تھی، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بیر بزا، یہ بھی طہارت عن الاحداث ہی تھا، پانی کا طہارت عن الاحداث والا ہونا۔ ادھر ہے اخباث خبث والا، طہارت عن الخبث والا ہونا، ادھر ہے طہارت عن الاحداث، سمجھ آ رہی؟ کہ وہ وضو اور غسل کے اندر بھی مثلا مستعمل نہ ہو، اور اگر ہوا ہو تو پھر اس کا کیا حکم ہے، تو یہاں پہ وہ ذکر ہو رہا ہے۔ باب الماء لا یجنب، ماقبل سے ربط ہو گیا ہے، اس بات ترجمہ بلفظ الحدیث ہے، اور حدیث صحیح ہے، فقہ الحدیث کی طرف آپ آئیں
کہ یہ آگے بھی مسئلہ آ رہا ہے لیکن میں ادھر کی آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھ آ رہی؟ وضو بفضل طہور المرأ یا وضو بفضل طہور الرجل، سمجھ آ رہی؟ یا تیسری صورت کیا ہے، وضوءہما او غسلہما معا من ماء۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، مرد کا عورت کے جوتے سے وضو یا غسل کرنا مرد کا، یا عورت کا مرد کے جوتے سے کرنا، یا دونوں کا بیک وقت کسی پانی سے غسل کرنا۔ تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ سمجھ آ رہی؟ ما ہوا حکم فضل طہور المرأ او فضل طہور الرجل او فضل طہور الرجل والمرأة، سمجھ آ رہی؟ اس کا کیا حکم ہے؟ تو دو چیزیں اتفاقی ہیں جمہور کے ہاں، سمجھ آ رہی؟ عورت مرد کے جوتے سے کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کٹھے اگر کریں تو وہ جو پانی رہ جائے، سمجھ آ رہی، یا اس پانی کا پھر آپس میں ایک دوسرے کو استعمال کرنا، اس میں بھی کوئی مذاکرہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں اول یقترفا جمیعاً، کٹھے غسل کریں، کٹھے پانی لیں، سمجھ آ رہی؟ تیسری جو صورت تھی فضل طہور المرأ، اس کا کیا حکم ہے؟ آگے اس کے اوپر باب بھی آ رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ امام احمد بن حنبل اور ظاہریہ ایسے پانی کے ناپاک ہونے کے قائل ہیں، مثلا خیال رکھیں، یعنی ایسے پانی سے وہ وضو اور غسل کے قائل نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ وہ کہتے ہیں ایسے پانی سے غسل کرنا جو ہے وہ حرام ہے، بس سمجھ نہیں ہوگا غسل حرام ہونے کا مطلب غسل نہیں ہوگا، یہ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی گناہ والی چیز ہے، بارہ غسل نہیں ہوگا اس سے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اور یہ جو لفظ ہے کہ بھئی وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا لیکن اس سے غسل نہیں ہوگا کیونکہ حدیث میں نہیں آ گئی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، جمہور کے ہاں جیسے پہلی دو صورتیں جائز ہیں تو ایسے یہ صورت بھی جائز ہے، سمجھ آ رہی؟ وضو بفضل طہور المرأ اگر مرد کرے تو وہ کرنا جائز ہے، وہ کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اچھا، باقی نبی علیہ السلام سے اس بارے میں متعدد روایت ہیں، ایک روایت میں یہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ الرجل بفضل طہور المرأة ہے حدیث، سمجھ آ رہی؟ لیکن یہ پہلے کی ہے، بعد میں آ کے آپ نے اس کو منسوخ کر دی ہے، یا وہ احتیاط پہ مبنی ہے، اولویت پہ مبنی ہے، چونکہ عورت کی طبیعت میں پاکی کی رعایت نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے آپ نے کہا کہ شک میں بندہ پڑے ہی نہیں۔ آگے بات سمجھ؟ اچھا، وہ ذکر آگے بھی آ رہا ہے، فی الحال یہاں پر دیکھیں جو مسئلہ چل رہا ہے، اغتسل بعض ازواج النبی، اب آجے ذرا، بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، فی جفنتن، ایک بڑے ٹب سے، یہ نہیں کہ اس کے اندر جا کے غسل کیا، چونکہ ظاہری بات ہے جنبی آدمی کا جو جسم ہے وہ تو ناپاک ہے، تو وہ ٹب میں کیسے چلا جائے گا، وہ تو سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ بعض روایتوں میں من جفنتن کا لفظ بھی موجود ہے، من جفنتن، سمجھ آ رہی؟ اور یہاں پہ حضرت بزل نے بزل المجہود میں ہے اغتسل بعض ازواج النبی مدخلتن یدہا فی جفنتن، یہ تعویل کی ہے، ہاتھ انہوں نے ٹب کے اندر ڈالا، سمجھ آ رہی؟ خود باہر ہی تھی، نبی علیہ السلام آئے تاکہ اسے وضو یا غسل کرے، سمجھ آ رہی؟ خیال رکھیں یہ وضو یا غسل للتطہیر نہیں ہے، یہ للتبرید، للتنظیف ہے۔ یہ کیوں کر رہے ہیں تعویل، اس کی وجہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، پہلے ہی آگے چلے آپ۔ فقالت لہو، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں جنبی تھی، سمجھ آ رہی؟ میں جنبی تھی تو اس لیے یہ پانی تو جنابت والا ہوا ہوگا، میں نے اسے غسل کیا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو گویا کہ انہوں نے وہ حدیث جو آپ نے کہا تھی کہ فضل طہور المرأ سے نہیں کرنا چاہیے وضو غسل، تو اس کی طرف اشارہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الماء لا یجرم، پانی میں جنابت کے اثر نہیں آتا، یہ پانی طاہر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ والی بات ہوگی۔ اچھا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر تو ہاتھ جنابت والا اندر ڈالا ہے اس ٹپ میں، سمجھ آ رہی؟ اور یہ بعید، یہ نہیں ہوگا، یہ بعید بات ہے، چونکہ ان کا تو جسم ناپاک ہے، تو انہوں نے برتن کو انڈیل کے یا پہلے ہاتھ دھو کے کسی چیز سے پھر اس ٹب میں پانی ڈالا ہوگا،
سمجھ آ رہی؟ کیونکہ اگر جنبی آدمی غسل کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالے تو وہ ماء مستعمل ہو جاتا ہے، پھر تو اس میں جنابت کا اثر ہے. پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان الماء پانی جو ہے وہ جنابت والا اثر قبول نہیں کرتا؟ سمجھ آ رہی؟ علماء نے لکھا ہے نا کہ پانی میں ہاتھ کس نیت سے ڈال رہا ہے. اگر جنبی ڈال رہا ہے کہ میں پاک ہو جاؤں پھر وہ پانی مستعمل ہو گیا، اور اگر اس لیے ڈال رہا ہے کہ بھئی میں پانی لے کے ہاتھ دھو کے پھر اسے غسل کروں، سمجھ آ رہی؟ تو پھر اس صورت کے اندر وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی؟ یعنی اتنی توسع انہوں نے رکھی ہے اس کے اندر. اچھا، یہ جو ہم نے کہا نا کہ حضرت آپ وسلم وضو تبرید یا تنظیف تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماء مستعمل کا حکم کیا ہے. یہ ماء تو مستعمل تھا، ماء مستعمل کا حکم کیا ہے. ہمارے ہاں حناف میں تفصیل ہے. امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہاں ماء مستعمل نجس ہے قول میں. امام صاحب کا دوسرا قول نجاست خفیف ہے. ٹھیک ہو گیا، ادائی میں آپ نے پڑھا ہے. اور امام محمد کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ یہ طاہر ہے لیکن مطہر نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ امام شافعی وغیرہ کا بھی یہی قول ہے کہ یہ طاہر ہے لیکن مطہر نہیں ہے. مالکیہ کا یہ ہے کہ یہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے. ٹھیک ہو گیا، ایک قول ان کا یہ ہے کہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے. اچھا، یہ تو بات ہوگی ماء مستعمل کے حکم کے حوالے سے. باقی ماء مستعمل ہوتا کس سے ہے یہ بھی آپ پڑھ رہے ہیں وہاں پر. شیخین کے ہاں بازالۃ الحدث او بحصول القربت، دو میں سے کسی ایک کے ساتھ. امام محمد کے ہاں بحصول القربت سے ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، جب قربت کا ارادہ ہے پھر آپ پانی کرے گا استعمال تو اب مستعمل ہوگا. اور امام ظفر اور شافعی کے ہاں بازالۃ الحدث سے ماء جو کیا بن جائے گا، ماء مستعمل بن جائے گا. اچھا، اب یہ ماء مستعمل تھا اگر اس صورت میں جب انہوں نے جنابت والا ہاتھ بیچ میں ڈالا ہے، سمجھ آ رہی کہ بھئی میں پہلے کیا کہتے اس کو پاکی پہلے ہاتھ وغیرہ دھو لوں پھر میں جو غسل شروع کروں گی، تو اس لحاظ سے یہ تو ماء طاہر ہے. تو جب ماء یہ مستعمل ہے نا، ماء مستعمل ہے تو ماء مستعمل سے تو ہمارے یہاں طاہر ہے، مطہر نہیں. تو آپ کیوں آگے غسل کر رہے ہیں؟ آپ تو غسل نہیں کر سکتے نا، کیونکہ ماء طاہر ہے، مطہر تو نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہا کہ یہ غسل للتبرید اور للتنظیف ہے، یہ للوجوب نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ؟ اچھا جی، پڑھیں آگے پڑھیں. باب البول فی الماء الراکد، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ سمجھ آ رہی؟ تو پیچھے آپ کو بتایا تھا ماء مستعمل طاہر کا بیان تھا، اب ماء مستعمل نجس کا بیان ہے. وہ پانی جس میں پیشاب کر گیا ہے وہ ناپاک ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ماقبل سے ربط ہو گیا. راکد کا مراد معنی ثابت ہے. ٹھیک ہو گیا، جو جاری نہیں ہے. اس بات ترجمہ آپ کو پتہ ہے حدیث میں پہلے میں فی الماء الدائم ہے اور اگلی جو حدیث ہے اس کے اندر فی الماء الدائم ہے. دائم اور راکد ایک ہی معنی کے اندر ہے. تو اس بات ترجمہ بالمعنی ہے کہ اس کے اندر ماء راکد کے اندر بول کے حکم کی وضاحت کہ وہ ناجائز ہے یا جائز، ایک تو ناجائز ہے، پھر اس سے غسل کا جواز اور عدم جواز تو کہا کہ یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب آ جائیں ذرا سند کی طرف. پہلی جو حدیث ہے اس کے اندر ایک نیا سا لفظ آیا ہوا ہے، حدثنا زائدۃ فی حدیث ہشام. ان ہشام تو سمجھ میں آتا ہے ہر جگہ میں، لیکن یہ فی حدیث ہشام کا کیا مطلب ہے؟ آ رہی سمجھ؟ تو اس کی وضاحت آپ کو کرنے لگا ہوں، توجہ کریں. اس کا ایک مطلب تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ہشام کی حدیث طویل تھی، زائدہ نے اس طویل حدیث کا ایک ٹکڑا نقل کیا آگے یہاں پر. سمجھ آ رہی؟ حدثنا زائدہ تو فی حدیث ہشام، ہشام کی لمبی حدیث کے اندر یہ ایک بات تھی جو اس نے نقل کی آگے والی. آ رہی بات سمجھ؟ اچھا، دوسری ایک اس کی وضاحت کی ہے حضرت بزل نے، سہارنپوری رحمہ اللہ نے.
کہ زائدہ کہتا ہے مجھے یہ حدیث کئی واسطوں سے پہنچی ہے، لیکن میں یہاں پہ وہ نقل کر رہا ہوں جو ہشام کی حدیث ہے۔ میں نے یہ حدیث کئی استادوں سے سنی ہے، لیکن یہاں پہ کس کی نقل کر رہا ہوں؟ ہشام کی۔ سمجھ آ رہی؟ اور یا یہ بھی ممکن ہے اس میں تیسری تعویل واللہ عالم کہ زائدہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہشام کو یہ روایت کئی اساتذہ سے پہنچی ہے، لیکن میں یہ وہاں پہ وہ نقل کر رہا ہوں جو ہشام کی ان محمد ہے۔ میں نے بتا دیے، نہیں سمجھ آئی تو پوچھ لو، آ گئی سمجھ؟ چلو ٹھیک ہے۔ ان محمد ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولن، آپ کو بتایا تھا فقہ الحدیث میں کہ یہ کس کا مستدل ہے؟ حنفیہ کا۔ حنفیہ کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ قلتین معیار نہیں ہے قلت و کثرت کا، ٹھیک ہو گیا؟ معیار جاری ہونا ہے، کیونکہ اگر قلتین مقدار ہے کثرت کا تو یہ جو مائع راکد ہے تو یہ بھی قلتین کی مقدار تو ہو گئی نا، ہے نا؟ لیکن پھر بھی اس میں اس پانی میں غسل کرنے سے، سمجھ آ رہی؟ نہ منع کیا گیا ہے کہ بندہ اس پانی میں داخل ہو کے غسل نہ کرے۔ توجہ کرے، اگلی جو حدیث ہے پانی میں کھڑے پانی میں غسل جا کے بندہ غسل نہ کرے۔ کیوں؟ اب دیکھو نا، اگر وہ ماء طاہر ہے تو طاہر پانی جو ہوتا ہے کثیر، اس میں کوئی منع ہے؟ اب سمندر بہہ رہا ہے، دریا بہہ رہا ہے، کوئی منع ہے کہ بندہ اس میں نہ جائے؟ نہیں نا منع، بندہ جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، حتیٰ کہ نجس کپڑوں کے ساتھ بھی جا سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ نجس بدن کے ساتھ بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام منع کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جا کے غسل نہیں کرنا، تو اس کی وجہ بظاہر اس سے آگے کیا ہو سکتی ہے کہ یہ ماء کثیر نہیں ہے، کثیر ہوتا تو ممانعت بھی نہ ہوتی۔ سمجھ آ رہی؟ اور پھر ایسے ہی جاری پانی اور کثیر پانی میں گندگی ڈالنے کی ممانعت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ جو پانی ہے اگر یہ مائع کثیر ہے تو اس میں کیوں کہا گیا پیشاب نہ کرو؟ سمجھ آ رہی؟ تو یہ ساری چیزیں اس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ یہ پانی قلتین کی مقدار ہونے کے باوجود بھی ہو راکد، تو کہا گیا کہ یہ ماء کثیر ہے ہی نہیں ہے، یہ قلیل ہی ہے، تو منع کیا جا رہا ہے۔ آ رہی سمجھ؟ تو اس طرح حنفیہ نے اسے استدلال کیا ہے۔ وہ حضرات اس کا یہ جواب دیں گے کہ یہ ماء قلتین سے کم ہوگا ایسا پانی، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں اگر قلتین کے برابر ہو تو پھر اس میں کوئی کباد نہیں ہے، کیونکہ اس میں اگر ایک آدمی ہے وہ نجاست اپنے آپ کی صاف کر کے بھی اگر اندر چلا جاتا ہے تو ان کے یہاں یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اس طرح۔ سمجھ آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ چیز ہو جائے گی۔ اچھا جی، اب دیکھیں ذرا پہلی روایت دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا لا یبولن، یہ نہیں ہے اور نون تک ہرگز نہ پیشاب کرے تم میں سے کوئی ایک پانی دائم میں۔ ثم یغتسل بھی پڑھنا ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ چونکہ نہیں کے بعد آیا، جیسے لا قرآن پاک میں آتا ہے نا لا یحل علیکم غضبی، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں سورۃ طٰہٰ میں، فیحل علیکم غضبی، سمجھ آئے؟ لا تعصوا فیہ فیحل علیکم غضبی، تو یہ دیکھو لا کے نفی کے بعد جو فعل ہے اس کے اوپر نصب ہے ان مقدر ہونے کی وجہ سے، یہاں پہ بھی یہ ہو جائے گا ثم یغتسل، یہ ثم واو کے معنی میں ہو تو پھر اس کے بعد عطف اس کا ڈالو، کیا کہتے ہیں اس کو، پچھلے جملے پر پورے پر، یا پھر ثم ہوا یغتسل منہ، یہ کرو۔ سمجھ آ رہی؟ ثم واو کے معنی میں ہو تو ہو جائے گا ولا یغتسل منہ، اس سے غسل نہ کرے۔ سمجھ آ رہی؟ یا پھر ہوا یغتسل منہ، نہ پیشاب کرے اور پھر یہ اس سے غسل کرے، تو اس سے دونوں چیزوں کے جمع کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ پہلے حدیثوں میں دونوں چیزوں کے جمع کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ ابن رسلان نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں منع نشین دو صورتوں میں ہوتا ہے، کبھی منع انل جمع ہوتا ہے، کبھی منع علل جمع ہوتا ہے۔
پہلی حدیث میں منع انل جمع ہے کہ دونوں کو جمع نہیں کرنا، ایک اگر کرو تو کر سکتے ہو، یہ نہیں کہ کھڑے پانی سے بندہ غسل نہیں کر سکتا، پیشاب کر کے غسل یہ منع ہے، نیرا بندہ غسل کرے وہ تو کر سکتا ہے، تو یہ منع انل جمع ہے۔ اچھا جی دیکھیے اگلی روایت دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز پیشاب نہ کرے کوئی ایک کھڑے پانی میں، ولا یغتسل، یہ منع علی الجمع ہے کہ اور پھر اس کے اندر جنابت سے غسل بھی نہ کرے، تو کھڑے پانی میں جنابت سے غسل کرنے کی ممانعت آ گئی ہے، اور وہ بظاہر اس وجہ سے ہی ہوگا کہ یہ مائع قلیل ہے، جو مائع راکد ہے یہ مائع قلیل ہی ہے، اس لیے کہا گیا کہ اس میں بندہ غسل نہ کرے، سمجھ آ رہی، اس میں بندہ غسل نہ کرے، اور اس میں یہی وجہ ہوتی ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ہے جو مائع قلیل ہے، اس میں خبث کا تحمل ہے ہی نہیں ہے، اس نے جلدی ناپاک ہو جانا ہے، سمجھ آ رہی، تو اس لحاظ سے وہ ایسے پانی سے غسل کرنے سے بچے، کہ اگر مثلا دیکھو نا مائع تھوڑا کثیر ہو نا، وہ تو پھر خبث کو برداشت کر لیتا ہے، فرض کرے جسم پورا ناپاک نہیں ہوا، کچھ گندگی کا کچھ اثر رہ گیا ہے فرض کرو، سمجھ آ رہی ہے، تو پھر اگر وہ پانی میں چلی جاتی ہے تو مائع کثیر ہے تو وہ تو مسئلہ نہیں بنے گا، لیکن اگر مائع قلیل ہے وہ تو ناپاک بندہ بھی ناپاک، آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی، تو یہ حنفیہ کا مستدل بن سکتی ہے کہ کثیر کا مقدار جاری کی مقدار ہے کثیر، سمجھ آ رہی، جو قلتین کے برابر ہے، چونکہ وہ 10 در 10 سے بھی کم ہے، 10 در 10 تو کافی مقدار بنتی ہے، سمجھ آ رہی، عشرۃ فی عشرۃ، سمجھ آ رہی، تو اس لحاظ سے یہ حنفیہ کا مستدل بن گئی ہے۔ جی چلیں آگے چلیں، باب الوضوء بسور القلب، وضو بسور القلب کا ذکر ہے، سمجھ آ رہی، تو چونکہ احکام میاں میں سے ہے تو سور قلب جو ہے اس سے وضو کرنا، اس کا ذکر آ رہا ہے، تو مصنف کا مقصود یہی ہے کہ ایسا پانی ناپاک ہے، اس سے وضو جائز ٹھیک ہو گیا، مقصود مصنف یہی ہے، اور مقصد پیچھے بھی مائع نجس تھا، مائع راکد، سمجھ آ رہی، من البول، تو وہ بھی مائع نجس تھا، تو یہ بھی مائع نجس ہے، سور قلب مائع نجس ہے، اس سے وضو جائز نہیں۔ اور اس بات ترجمہ بالماء نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر بلکہ اس بات ترجمہ بالقیاس ہے، قیاس اس طرح ہے کہ اصل جو حدیثیں ہیں اس کے اندر تو برتن کی پاکی ناپاکی کا ذکر ہے، کہ برتن پر ناپاک ہوتا ہے پاک ہوتا ہے، تو حدیث میں آیا کہ وہ برتن ناپاک ہو جاتا ہے، اب جب وہ برتن ناپاک ہے تو برتن میں جو پانی آئے گا وہ بھی، تو اس سے وضو بھی پھر جائز نہیں ہوئی، تو یہ اس بات ترجمہ کیا ہے، قیاس ہے، کیا ہے برتن بھی کیا ہونا چاہیے، پاک صاف ہونا چاہیے، نیت پڑھنے کی نیت ہونی چاہیے، آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی، تب جا کے کچھ فائدہ ہوتا ہے، برتن صاف۔ اچھا جی یہ بات ہوگی اس کے حوالے سے، اس بات ترجمہ کے حوالے سے، سند کے اوپر آپ دیکھیں ذرا، فی حدیث شامن وہی ہے جو بھی میں نے 3 توجیہ کی، امید آپ کو یاد ہوگی، وہ گل سمجھ آ رہی ہے، ہاں یاد کر لو بہتر ہے، بعد میں موقع نہیں ملے گا، یہ نہ ہو کہ دورے کے طالب علم میں فیل ہو گئے، سمجھ اپنی بھی بدنامی اور استاذوں کی بھی بدنامی، آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی، ہاں اس لیے محنت کریں۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں روایت کا مدار ہے محمد پر، محمد ابن سیرین پر، نظر آ رہا ہے آپ کو، وہاں پر اس کے کئی شاگرد ہیں، پہلی روایت میں شاگرد ہے ہشام نے جب نقل کیا تو اس حدیث کو مرفوعاً نقل کیا ہے نا، آپ کو پتہ، اور ایسے ہی اس کے اندر اولاہن بالتراب کا ذکر کیا کہ پہلی دفعہ مٹی استعمال کرنی ہے۔ مصنف کہتے ہیں وَكَذَلِكَ قَالَ ایوب اور حبیب نے بھی جب محمد سے نقل کیا تو انہوں نے بھی ایسے ہی نقل کیا کہ اولاہن بالتراب ذکر کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اگلی روایت میں دیکھیں، وہاں پہ محمد کے شاگرد ایوب ہیں، وہ جو ابھی پیچھے گزرے ہیں ایوب، وہی ایوب ہیں،
ٹھیک ہو گیا. یہ وہی روایت جو پیچھے اس نے حوالہ دیا تھا نا، اسی روایت کو یہاں پہ نقل کیا ہے، لیکن یہاں پر بجائے یہ مرفوع ہونے کے جیسے پیچھے تھی موقوف ہے. ولم یرفعہ، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ولم یرفعہ کا مطلب یہ ہے کہ معتمر اور حماد نے اس کو مرفوعا نقل نہیں کیا بلکہ موقوفا نقل کیا. ہوگی بات؟ ہاں، یہاں پر ایک زیادتی نقل کی ایوب نے، اور وہ کیا ہے؟ اذا ولغ الحر غسل مرتن. تو بلی کے جوتے کا بھی ذکر ہے کہ اس کے برتن کو ایک دفعہ دھویا جائے گا. ہوگی والی بات؟ اس سے آگے شاگرد ہے قتادہ. قتادہ جب نقل کر رہا ہے تو وہ بجائے اولاہن بالتراب کے کیا نقل کر رہا ہے؟ السابعات بالتراب. اختلاف سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا. قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ باقی جتنے روات ہیں ابو ہریرہ کے شاگردوں کے، مثلا ابو صالح، ابو رزین، آرج، ثابت، حمام، ابو سدی، یہ سارے ابو ہریرہ سے نقل کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے تراب کا ذکر نہیں کیا. تو گویا کہ محمد ذکر کر رہا ہے لیکن باقی روات تراب کو ذکر نہیں کر رہے. وہ گل سمجھ آ رہی؟ اور مٹی کا ساتھ دھونا ہے کہ نہیں دھونا، تو اکثر روات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مٹی کے ساتھ دھونے کا ذکر نہیں کر رہے. اچھا آگے آ جائیں. آگے ابن مغفل کی روایت ہے، اس کے اندر بھی دیکھ لیں ذرا. آخر مصنف نے کہا وَكَذَلِكَ قَالَ ابن مغفل. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن مغفل نے جیسے مرفوعاً یہ حدیث نقل کی ہے، ایسے ان سے موقوفاً بھی نقل ہے. ان کا فتویٰ بھی اس حدیث کے کیا ہے؟ مطابق. ہوگی والی بات؟ یہ مزید اس کی وضاحت آ گیا. فقہ الحدیث میں اگر آپ آئیں تو توجہ کریں، سورہ سبا کا کیا حکم ہے. پھر آتے ہیں کتے کی طرف. سورہ سبا جو ہے، سورہ سبا جمہور کے یہاں پاک ہے، احناف کے یہاں ناپاک ہے. مالکیہ استثناء کرتے ہیں صرف خنزیر کا. کس کا؟ خنزیر جو ہے اس کا جوتا ناپاک ہے، باقی پاک ہے. شوافی کہتے ہیں خنزیر اور کتا دو، ان کا جوتا ناپاک ہے، باقی سب جو سبا ہیں ان کا جوتا کیا ہے؟ پاک ہے. امام احمد سے دونوں روایتیں پاکی اور ناپاکی ہونے کی. حنفیہ کا یہ ہے کہ جتنے بھی درندے ہیں سب کا جوتا کیا ہے؟ پیچھے ایک بات گزری تھی اگر آپ کو یاد ہو، وہاں پہ احمال بھی بعض الحدیث کا ہم نے الزام دیا تھا شوافی کو، جہاں پہ جانور آیا کرتے تھے پانی پینے کے لیے. سمجھ آ رہی؟ یاد ہے پیچھے جو روایت گزری ہے، صحابہ نے پوچھا تھا کہ وما ینوبہ من الدواب والسباع، تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ شوافی اس سبا والے حکم پہ عمل نہیں کرتے کہ سبا کا تو جوتا ناپاک ہے اور یہ کیا کہتے ہیں؟ پاک ہے. یاد ہے آپ کو؟ جی. تو وہ یہ اس کے ساتھ بات لگ رہی ہے. اچھا، یہ مطلقاً سورہ سبا کی بات تھی. کتے کا جو سورہ سبا ہے، توجہ کرو، میں ایک فقہی مسئلے سے ہٹ کے دوسرے کے اوپر آ گیا ہوں. کتے کا جوتا اس کا کیا حکم ہے؟ تو سمجھ آ گیا کہ جمہور کے یہاں وہ کیا ہے؟ ایک منٹ، جمہور کے یہاں ناپاک ہے. جمہور کے یہاں، جمہور سے مراد امام احمد، امام ابو حنیفہ، امام شافعی. ٹھیک ہو گیا. امام مالک کے یہاں، چونکہ انہوں نے صرف خنزیر کا استثناء کیا تھا، ان کے یہاں یہ کیا بنتا ہے؟ پاک. ایک قول کے مطابق. دوسرا قول ان کا بھی، کئی قول ہیں ان کے، ایک قول ان کا یہ ہے کہ کتا اگر بدوی ہو تو پاک ہے، اگر شہری ہے تو پھر اس صورت میں پاک نہیں ہے. بہرحال ان کے قول کے مطابق یہ بنتا ہے کہ یہ پاک ہے. کتنے اختلاف ہو گئے؟ تو وضو بسور القلب کا کیا حکم ہے؟ یہ سور قلب کا ذکر تھا، پاک ہے نہ پاک ہے. اب اس وضو کا کیا حکم ہے؟ پھر برتن کی بات آ جائے گی. تو وضو کا وہی حکم ہے جو سور کا حکم ہے. سمجھ، جمہور کے ہاں اس سے وضو جائز نہیں، اور مالکیہ کے ہاں کہہ دیں گے کہ اس سے وضو جائز ہے. سمجھ آ رہی؟ ہاں. اور امام زہری سے یہ منقول ہے کہ اگر اور پانی نہ ہو تو پھر اس سے وضو کر سکتے. ٹھیک ہو کہ جمع بین الغسل والتیمم کے وہ قائل ہے. اچھا آگے آ جائیں، کیا کہتے ہیں اس کو، برتن کا. سمجھ آ رہی؟ سور قلب کا جو برتن ہے اس کے پاک کرنے کا طریقہ. احناف کے ہاں تو عام جو طریقہ کار ہے 3 دفعہ دھونا پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. جمہور کے ہاں یہ ہے کہ اس کو 7 دفعہ دھونا ہے. امام احمد نے کہا کہ چونکہ ایک روایت میں 8 کا بھی ذکر ہے 8 دفعہ دو. جمہور نے روایت پہ عمل کیا ہے اور احناف نے روایات کے اوپر عمل نہیں کیا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
اچھا کیوں نہیں عمل کیا؟ اس لیے کہ اس کے اندر اضطراب ہے. 7 کا بھی ذکر ہے 8 کا بھی ذکر ہے، ایک ہی ہو گیا. پھر جہاں پہ 7 کا ذکر ہے وہاں پہ اولاہن بالتراب ہے یا اخراہن بالتراب ہے یا احداہن بالتراب ہے. سمجھ آ رہی؟ تو عدد کے اعتبار سے بھی اور کیفیت کے اعتبار سے بھی اضطراب ہے، اور مضطرب روایت ضعیف ہوتی ہے، لہذا اس لحاظ سے اس کو نہیں لیا. بلکہ عام جو طریقہ کار ہے پاکی کا کہ گندگی کو دھونے کا جو طریقہ عام نصوص سے ثابت ہے 3 دفعہ، اور قیاس میں بھی استدلال ہے احناف کا. امام طاوی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا کہ اگر برتن کے اندر کتا بولو براز کرے تو کتنی دفعہ دھونے سے پاک؟ 3. تو وہ تو گندگی سے زیادہ سخت ہے، تو جب وہ پاک ہو جاتا ہے یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اب حنفیہ سے ان روایت کا ایک جواب کو یہ ہے کہ یہ استحباب پر محمول ہے، بہتر ہے دھو لو ورنہ 3 سے پاک ہو جائے. لیکن وہ تو آپ کو پتہ ہے اس وجوب کے قائل ہے، 7 دفعہ دھونے کے وجوب کے قائل ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب کتے سے نفرت دلانی تھی، آپ نے کہا قتل کرو، سمجھ آ رہی؟ اقتلوا الاسودین، تو قتل کرو، تو نفرت دلانی تھی، تو اس لیے اس وقت کی بات ہے. اور بعد میں آپ نے جو ہے نا وہ کہا کہ نہیں اجازت ہے، لوگوں نے اجازت لی، اور بلکہ ادھر یہاں پہ آ رہا آپ نے کہا ما لہم ولہا. سمجھ آ رہی؟ کتوں کو اور لوگوں کیا ہو گیا، یہ کتوں کے پیچھے لگے ہوئے مارنے کے. پھر آپ نے اجازت دے دی کہ جو ضرورت کا کتا ہے اس کو آپ رکھ سکتے ہیں. تو یہ پتہ چل رہا ہے اس سے کہ منع پہلے ہے اور رخصت بعد کی ہے. ہوگی والی بات. وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت منسوخ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے راوی ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، اب اور یہ ابن مغفل ہے، یہ بعد کے روات ہیں. ابو ہریرہ سن 7 ہجری مسلمان ہوئے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. تو اس لحاظ سے یہ منسوخ نہیں. ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے مرسل صحابی ہوں، یہ روایت مرسل صحابی کے قبیلے سے ہو، چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کیا کرتے تھے؟ ارسال کیا کرتے تھے، اور صحابی کی جہالت مضر نہیں ہے. آ رہی سمجھ؟ اچھا جی. اور مزید یہ کہ حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ بھی ہے اس بارے میں، 3 دفعہ کے بارے میں ان کا فتویٰ بھی ہے. سمجھ آ رہی کہ 3 دفعہ دھونے سے کام چل جائے گا. تو صحابی کا اگر اپنا فتویٰ اپنی روایت کے خلاف آئے تو یہ نشانی اس کی ہوتی ہے کہ یہ روایت کیا ہے. آ رہی بات سمجھ؟ عمل اپنے مسئلے کے مطابق ہونا چاہیے. لوگ مسئلہ اور کرتے ہیں لیکن عمل اور کرتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ جب آپ ایک موقف رکھتے ہیں، ایک بات کرتے ہیں، پھر آپ اس کے اوپر پکے رہیں، اور صرف سٹیج کی حد تک نہیں پکے رہیں. آپ کا کردار اور آپ کا عمل بھی ایسے ہو کہ لوگ کہیں کہ یار یہ جو بات کرتا ہے بندہ ٹھیک کرتا ہے بات. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا اب آ جائیں ذرا حدیث کی طرف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، پہلی روایت ہے، طہور اناء احدکم اذا بلغ فیہ الکلب، تم میں سے کسی ایک کے برتن کی پاکی یہ ہے جب اس کے اندر کتا منہ ڈال دے کہ اس کو 7 دفعہ دھویا جائے، پہلی دفعہ ان کی مٹی کے ساتھ کیا جائے. گو کہ انہوں نے اس اضطراب کو رفع کرنے کی کوشش کی ہے اس طریقے سے. سمجھ آ رہی ہے کہ یہ مٹی والا دھونا، یہ مٹی کیا مقام پانی کے ساتھ دھونے کی ہے، تو گویا کہ اس کے اندر بھی 8 کا ذکر ہے. تو جہاں 8 کا ہے وہ تو 8 کا ہی ہے، اور یہاں پہ مٹی کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ بھی 1 دفعہ ہو گیا، 7 ملا لو تو گویا کہ 8 دفعہ یہ بھی ہو گیا. بھائی اولا ہونا اخرا ہونا کہتے ہیں جی اصل میں ایسے ہے کہ ایک جواز کے لیے ہے، ایک اولویت پر محمول ہے، اور ایک اجزاء کے لیے ہے. اس طرح تطبیق انہوں نے کر دی ہے. بہرحال یہ ہے کہ حنفیہ کے ہاں جو بات تھی وہ آپ کے سامنے کر دی ہے. جب کتا منہ ڈال دے اس کو 7 دفعہ دھونا چاہیے، پہلا ان کی مٹی کے دفعہ کے ساتھ. یہ کتے کے لعاب میں چونکہ نجاست زیادہ ہے، سمجھ، اس لیے کتا کاٹ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ٹیکے لگتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مہلک چیزوں سے بھی بچائے. اگلی دیکھیں، بما نہ ولم یرفعہ کی ضمیر میں نے آپ کو بتا دیا کس کی طرح لوٹ رہی ہے. کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ حماد اور معتمر کی طرف. یہاں پہ ولغ الحر غسل مرتن کا بھی ذکر ہے. اگلی روایت آج نبی علیہ السلام نے اذا ولغ القلب فی الاناء فاغسلوا 7 مرات السابعۃ بالتراب آ گیا. ٹھیک ہو گیا. آگے جو ہے وہ مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں کہ تراب کا ذکر صرف محمد نقل کر ابن سیرین، باقی جو روات ہے وہ اس کو نقل نہیں کر رہے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ چونکہ مصنف بھی جمہوری کی تائید کر رہے ہیں نا جناب. سمجھ آ رہی ہے؟
جمہور کی مصنف کا اپنا مقصود جمہور کی تائید ہے، اس لیے وہ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تراب کا ذکر نہیں ہے، تراب سے خالی ہے، تراب کے بغیر جو 7 دفعہ ہے بس اس کے ساتھ دھونا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آگے دیکھیں، ابن مغفر رضی اللہ عنہ کی روایت، نبی علیہ السلام نے حکم دیا کتوں کے قتل کا، پھر آپ نے کہا کیا ہوگا لوگوں کو اور کتوں کو، پھر آپ نے رخصت دے دی شکار کے کتے میں اور کھیتی کے کتے میں۔ وقال، اور آپ نے فرمایا اذا بلغ الكلب في الاناء فاغسلوه 7 مرات والثامنة عفروا بالتراب، 8ویں دفعہ جو ہے نا وہ مٹی کے ساتھ اس کو رگڑنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ قال ابو داؤد وکذا قال ابن مغفل، ابن مغفل کا فتویٰ بھی وہ اپنی روایت کے مطابق ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جمہور کا مسلک جو تھا مصنف اس کی تائید کر رہے ہیں، حنفیہ کا جو مسلک ہے وہ اور روایات سے